اور اس کے سامنے بلند آواز نہ کرے. عدم الترفع والنشوز علیہ وعدم ایذائہ. تو عورت کو چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس سے اس کے خاوند کا دل دکھے. ومنہ تلبیت تو رغبت زوجہا فی الفراش. اور خاوند کی تقاضے کے معاملے میں اس کی فرما برداری کرے کہ جب خاوند کو ضرورت محسوس ہو اس کے ساتھ کوآپریٹ کرے. حدیث پاک اذا دعا الرجل امرأتہ الی فراشہ. جب کسی خاوند نے اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلایا فابت، اور وہ انکار کر دیتی ہے، یعنی بہانہ بنا لیتی ہے، تھکی ہوئی ہوں، نیند آ رہی ہے، یہ مسئلہ تو وہ مسئلہ. فباتا، اور اسی طرح اس خاوند نے رات گزاری، غضبان علیہا، کہ اس کے دل میں غصہ تھا، لعنتھا الملائکۃ حتی تصبح، فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت برساتے رہتے ہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ شریعت نے بیوی کو کتنی تعلیم دی کہ تم خاوند کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھو. حدیث پاک اذا الرجل دعا زوجته لحاجته، اگر خاوند نے اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلایا، فلتأتہ وان کانت علی التنور، اگر وہ تنور پہ روٹیاں لگا رہی ہے تب بھی اس کو چاہیے کہ وہی کام چھوڑ کے آئے اور اپنے خاوند کی ضرورت کو پورا کرے. اسی لیے شریعت نے حکم دیا کہ عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی جب تک کہ خاوند اس کو اجازت نہ دے. اور ایک بات یہ بھی فرمائی کہ ہر وقت نکتہ چینیاں ہی نہ کرتی رہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کو کثرت کے ساتھ جہنم میں دیکھا. تو صحابیات نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے؟ فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر. ایک تو یہ عیب زیادہ نکالتی ہیں، لعنت زیادہ کرتی ہیں، اس میں تو یہ چیز ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے. اور دوسرا، دوسرے کے احسانات کو سرے سے ہی ماننے سے انکار کر دیتی ہے. مثال کے طور پہ اگر خاوند ساری عمر اچھا رکھے اور کسی موقع پہ کسی وجہ سے کوتاہی ہو کہ میں نے تو تیرے گھر آ کے اچھا دیکھا ہی نہیں، ہاں تم تو اچھا کرتے ہو تو بچوں کے لیے کرتے ہو، میرے لیے کیا کرتے ہو؟ یہ جو احسان فراموش بنتی ہیں اور یہ جو عیب نکالتی ہیں، نکتہ چینیاں کرتی ہیں، شریعت نے کہا ان گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر یہ زیادہ جائیں گی. کہ جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی. ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک کہ واپس نہ آئے، اور دوسرے وہ بیوی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ نافرمانی سے باز نہ آ جائے. یہاں تک حکم ہے کہ بیوی شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے. یعنی شادی کے بعد ایک عورت جب شوہر کے گھر چلی جاتی ہے تو پھر شوہر کا حق سب سے بڑا ہو جاتا ہے. بعض اوقات ہمارے معاشرے میں ایک طرف شوہر کچھ کہتا ہے، دوسری طرف والدین کچھ کہتے ہیں، تیسری طرف کسی اور کا مشورہ کچھ ہوتا ہے، عورت بیچاری بیچ میں پس جاتی. ایسے موقع پر عورت کے لیے کیا لازم ہے، اس کی پرائرٹی کیا ہوگی کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے. عورت کی دوسری بڑی ذمہ داری اپنی آبرو اور عزت و عصمت کی حفاظت ہے. عورت کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی عفت و عصمت پر کچھ حرف آئے. ازدواجی زندگی کی خوشی کا راز باہم ایک دوسرے پر اعتماد ہے. اگر کوئی بھی ایسا کام عورت کرتی ہے جس سے شوہر کے دل میں شک ہو جاتا ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، تو اس سے ازدواجی زندگی کی خوشیاں ختم ہو جاتی. یہ اعتماد بے حد ضروری ہے، اور اس کے لیے اپنی عزت عصمت کی خصوصی حفاظت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما بردار رہے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اسی لیے شوہر کی اجازت اور مرضی کے بغیر گھر سے بھی نہیں نکلنا چاہیے.
حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے کو آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو، اور وہ ایسی صورت میں گھر سے نکلے جب اس کا نکلنا شوہر کو پسند نہ ہو۔ اطاعت کے علاوہ شوہر کو خوش رکھنا یہ بھی بے حد ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اور عموماً کسی کی خوشی کے لیے انسان اپنے جذبات کی قربانی دیتا ہے، بعض اوقات اپنی سوچ کی قربانی دیتا ہے، بعض اوقات اپنے کسی اور راحت و آرام کی قربانی دیتا ہے۔ تو ایک عورت جب اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے تو جواباً اس کے لیے خوشی پلٹتی ہے۔ اس لیے گھریلو زندگی کی خوشی کا انحصار اسی بات پر ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے قربانی کے جذبات رکھتے ہوں، ایک دوسرے کے لیے رحمت اور ایک دوسرے کے لیے مودت کا ذریعہ ہوں، جیسا کہ قرآن پاک میں شادی کا مقصد ہی یہ بتایا گیا کہ دونوں کے درمیان باہم مودت اور رحمت کے جذبات ہوں، ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوں، تاکہ انسانی زندگی بہترین طریقے پر رواں دواں رہے۔ اسی طرح شوہر سے محبت کا اظہار کرنا، اس کے ساتھ وفادار رہنا، اس کا احسان ماننا، یہ بھی بے حد ضروری ہے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی، آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا، تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو۔ تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے گھر کافی دنوں تک بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر عطا کرتا ہے، اولاد دیتا ہے، اور ان سارے احسانات کے باوجود اگر کبھی کسی بات پہ شوہر سے ناراض ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے، میں نے تو کبھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ تو یہ جملہ ناشکری کا جملہ ہے جو عورت کو نہیں بولنا چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت اٹھا کر نہیں دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی۔ اور آخری بات یہ کہ عورت کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر بار